سیلف ڈیولپمنٹ پہ مبنی یہ کتاب دا سبٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ اے فک کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے یو آر ناٹ اے ویری اسپیشل پرسن۔ ہر وقت خود کو ایک سینس آف سپیریورٹی کے احساس میں مبتلا کر لینے والے وہ لوگ جو کبھی سیلف اسٹیم کے نام پر، کبھی سیلف ریسپیکٹ کے نام پر، کبھی سیلف ایڈمائریشن، انا پرستی، خود پسندی کے نام پر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اور وہ ایک نارکسسٹی پرسنالٹی بن کر رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب سیلف کانفیڈنس ایک بہت اچھی چیز ہے، آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی اور اپنی نیگیٹو اپنی پرسنالٹی کی ٹریٹس کو دیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس کتاب میں بات کرتے ہوئے آتھر حوالہ دیتا ہے کہ 1960s میں یہ نفسیات کے شعبے میں اس موضوع پر بہت زیادہ کام ہوا، جب لوگوں کو باور کروایا گیا کہ آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ سب سے زیادہ سپیریئر ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو سیف گارڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس لٹریچر کو پڑھنے والے لوگ یا اس صدی میں، اس عشرے میں جتنی بھی ریسرچ ہوئی، اس کو پڑھنے والے لوگ بہت زیادہ نارکسسٹ پرسنالٹی کے مالک بن گئے۔ نارکسزم کو اگر آپ نہیں جانتے تو وہ خود پسندی کی ایک قسم ہے جس میں آپ کو اپنے سوا کوئی دوسرا کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا ہر ڈیسیژن کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ اپنے ہر فیصلے کو درست سمجھتے ہیں، آپ دوسروں کی رائے کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو آپ اپنی رائے کو دیتے ہیں، اسے ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں۔ لیکن جب یہ ریسرچ آگے چل کر اس کو لانگیٹیوڈنل آسپیکٹس میں تھوڑا سا مطلب 10-20 سالوں میں اس ریسرچ کو دوبارہ ایویلویٹ کیا گیا تو دیکھا گیا کہ سیلف اسٹیم کے نام پر اس طرح کے ڈیسیژنز لینے والے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے والے لوگوں نے، اپنی رائے کو مقدم جاننے والے لوگوں نے معاشرے کا بہت زیادہ نقصان کیا۔ اس سلسلے میں آپ کو چاہے آپ پولیٹیکل لینڈسکیپ میں اس چیز کو دیکھ لیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کی مد میں دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ پروڈکٹس جو مختلف ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز آہستہ آہستہ ہوتی رہیں، ان کے نیگیٹو یوزز کو دیکھ لیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایسی بڑی پرسنالٹیز نے، ایسی ریناؤنڈ پرسنالٹیز نے جو اس زمانے کا حصہ رہیں، انہوں نے ایسے ڈیسیژنز لیے جن کے لیے آنے والی جنریشنز کے لیے کافی پریشانیاں سامنے آئیں۔ آپ اپنے بڑوں سے بھی اکثر یہ چیز دیکھتے آئے ہوں گے، ہمارے بھی اسی کلچر میں، اگر ہم پاکستان کے یا ایشیا کے کلچر میں بات کریں تو ہمارے والدین سے اوپر جو ان کے والدین کی جنریشن ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سیلف اسٹیم کو، عزت نفس کو، انا پرستی کو ایک خاص مقام، ایک خاص ویلیو دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم ان سے آج بھی کئی بہت اچھی باتیں بھی ہیں، تقریباً 80-90% بہت اچھی چیزیں ہیں جو ان سے ہمارے سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوئی ہیں ہماری جنریشن میں، لیکن ایک خود پسندی کا، وہ خود اعتمادی کا ایک ایسا لیول کہ جہاں پر کوئی غلطی کا، کوتاہی کا کوئی شائبہ ہی نظر نہ آئے، انسانوں میں جو امپرفیکشن ہوتی ہے وہ نظر ہی نہ آئے، ہمیں وہ چیز وہاں پر دکھائی دیتی ہے۔ اب جی، خود کو جو اچھا سمجھنے والی بات ہے نا، اس میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ زمانے کو ایک پیمانہ بنا لیں۔ اپنے آپ کو خود اچھا کہنے سے بہتر ویسے تو یہ ہے کہ لوگ آپ کو کیسا سمجھتے ہیں، لوگوں کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے۔ اور یہاں پر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی رائے کو ہی ساری ویلیو دیں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں جہاں پہ لوگ آپ سے حسد بھی کرتے ہیں، لوگ آپ سے جلتے بھی ہیں، لوگوں کو آپ کی شکل بھی پسند نہیں ہے، کچھ لوگ اسٹیریوٹیپیکل یا ہالو ایفیکٹ کی بنیاد پر بھی آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ لوگوں کو پسند نہیں آتے، وہ ہمیشہ آپ کی پرسنالٹی کی جو منفی پہلو ہیں انہی کو اجاگر کریں گے، آپ کو ڈی مورلائز کریں گے، آپ کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ لوگ بھی وہیں پر موجود ہیں۔ لیکن اپنی اچھائی کی تعریف، اپنے آپ کو اچھا کہنے سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ کچھ ویزیبل ٹریٹس ہوں، اپنے کامن گڈ کے لیے، اپنے یوٹیلیٹیرینزم کے لیے، اپنے پبلک یوٹیلیٹی کے لیے، یا ہم نے دوسروں کے لیے ایسا کیا اچھا کیا، یا اپنے لیے بھی ایسا کیا اچھا کیا، کیا وہ میئریبل پیرامیٹرز کچھ آپ کے پاس ہیں، کیا کچھ ریزلٹس ایسے ہیں جن کو آپ نیومیریکلی، اسٹیٹسٹیکلی یا ویزیبلی ان کو ٹیسٹ کر کے لوگوں کو بتا سکیں گے، دیکھیں جی میں نے پچھلے 10 سالوں میں یہ چیزیں اچھی کی ہیں، میں نے پچھلے 10 سالوں میں اس چیز کو انوینٹ کیا ہے، اس چیز کو اپنی زندگی کا ایک لازمی، اس اچھائی کو لازمی جزء بنایا۔ اگر تو ایسی کچھ ویزیبل ٹریٹس، کچھ ایسے پیرامیٹرز آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ خود کو اچھا کہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر صرف سیلف اسٹیم، سیلف ریسپیکٹ کے نام پر اپنی رائے کو دوسروں کی رائے پہ مقدم مت رکھیں، ہر وقت دوسروں کی باتیں سنیں، ان کی رائے کو بھی اہمیت دیں، ان کے ساتھ اگر کوئی کانفلکٹ آ جاتا ہے تو اپنی خود احتسابی بھی کریں کہ آپ بھی کہیں پر غلط ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر بھی کچھ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، آپ ایک انسان ہیں، ایک نارمل انسان ہے، اور ایک نارمل انسان وہی ہوتا ہے جو کہ سیلف اکاؤنٹیبل، جس کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں، کچھ نہ کچھ کمیاں، کجیاں موجود ہوتی ہیں۔ اب موجودہ دور کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر دوسرا بندہ آپ کو یا تو وہ کوئی لائف کوچ بنا ہوا نظر آئے گا، مینٹور بنا ہوا، سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ جو انفلوئنسرز ہیں،
سوشل میڈیا کی بابت آپ اگر بات کریں تو سوشل میڈیا کے اس کی وساطت سے جن لوگوں سے آپ کا پالا پڑتا ہے آپ کو نظر آئے گا. اگر کوئی آپ ای کامرس کی بات کریں, بزنس کی بات کریں, ہر دوسرا بندہ آپ کو انٹرپرینیور نظر آئے گا. اچھا وہ خود تو کلیم کرنا, میں بھی خود کو کہتا ہوں کہ میں انٹرپرینیور ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو بھی وہی سب کچھ سکھا دوں گا اور میں آپ کو بھی ایک کامیاب انسان بنا دوں گا. اب کامیابی کی ڈیفینیشن میرے نزدیک اگر آج کے دور میں چند ہزار روپے کی ایکسٹرا ایکسیسو انکم ہے کسی ایک عام میڈیوکر پرسن سے, تو ہو سکتا ہے کہ کامیابی کی وہی ڈیفینیشن کسی دوسرے کی ڈکشنری میں بالکل مختلف ہو. اس کے نزدیک اس کے ایمز, اس کے ٹارگٹس پتہ نہیں کتنے ہائی ہوں, لیکن آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ ہر بندہ آپ کو بتا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ مختلف ایڈز دیکھیں گے کہ وہ آپ کو زندگی کے حوالے سے بھی, سوشل سائنس کے حوالے سے بھی, بزنس کے ہر طرح کے معاملے میں لوگ آپ کو بتائیں گے اور پھر وہ آپ سے پیسے مانگیں گے اس کام کے. مطلب آپ کی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے انہوں نے کچھ لیسنز, کچھ کورسز تشکیل دیے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ ہمیں پے کریں. لیکن جہاں لاکھوں لوگ خود یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ لائف کوچ ہیں, وہیں پر اگر آپ خود ایک سروے کریں, ای کامرس کی بات کر لیں اور آپ باہر نکل کے لوگوں سے پوچھنا شروع کریں کہ ای کامرس میں سیکھنا چاہتا ہوں, مجھے کون بندہ زیادہ اچھے سے سکھا سکتا ہے, تو حد 2 یا 3 نام, ہر بندہ 2 سے 3 نام آپ کو بتا سکے گا. مطلب پبلک کی نظر میں صرف چند گنتی کے مٹھی بھر لوگ ہیں جو وہ کام کر سکتے ہیں, لیکن لاکھوں لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا آتھر جو ہے اسی کتاب کا, وہ نارسسٹک ببل کی بات کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہر وقت خود کو اچھا سمجھتے ہیں, خود کو بہتر دوسروں سے جانتے ہیں, سپیریورٹی کی احساس میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ یہ نارسسٹک ببل جب ان کا پھٹتا ہے, ختم ہوتا ہے, ٹوٹتا ہے, تو وہ پھر بہت زیادہ ان کا جو مینٹل لاس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریکور بھی نہیں کر سکتے. مطلب یہ جو انٹائٹلمنٹ ہے ہر وقت خود کو اچھا سمجھنے کی, یہ بالکل ایک نشے کی مانند ہے, یہ ایک ہائی ہے, یہ کوئی مستقل ہیپینس نہیں ہے. جیسے آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی کسی بھی قسم کا نشہ کرتے ہیں, کوئی شراب پیتے ہیں یا ویڈ پیتے ہیں یا کوئی بھی ایسا نشہ آپ کرتے ہیں, تو وہ آپ کو وقتی طور پر ایک خاص آپ کی مینٹل سٹیٹ کو اس طرح سے ٹرانسفارم کر دیتا ہے کہ آپ بڑے سکون میں آ جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں کوئی مسئلہ مسائل ہے ہی نہیں. آپ کی انجوائے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کسی ایسے بندے کو دیکھ ہی پتہ چل سکتی ہے جس نے یہ کام کیا ہو. لیکن یہ کیفیت مستقل نہیں ہوتی, یہ کیفیت ایک خاص وقت کے لیے ہو. اسی طرح خود کو اپنے کیج آف کانسیئنس میں ہر وقت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہنا کہ میں نے جو سوچا ہے وہ ٹھیک ہے, میری جو بات ہے وہ صحیح ہے, میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہ درست ہے, وہ سب کے لیے بہتر ہے. تو یہ چیز آپ کو وقتی خوشی تو دے سکتی ہے, لیکن مستقل طور پر یہ چیز آپ کو خوشی نہیں دے سکتی. تو یہاں پر 2 چیزوں کا ہم نے جائزہ لیا کہ لوگوں کی رائے کو اہمیت بھی دینی ہے اور لوگوں کی رائے کو اہمیت نہیں بھی دینی ہے. اب یہاں آپ کا دماغ کام آتا ہے, آپ کی اپنی عقل کام آتی ہے. جیسے میانہ روی کا جو راستہ ہوتا ہے, ایک درمیانی راستہ, ایک متوازن راستہ, وہی کامیابی کا راستہ ہے. لوگوں کی آپ نے اس رائے کو اہمیت دینی ہے جہاں پہ آپ کو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک مل رہی ہے, جہاں پہ آپ کی امپرفیکشن کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہا, آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. جہاں پہ کوئی آپ کو, جیسے آپ کا ٹیچر ہے, اگر وہ 4 لوگوں میں بیٹھ کے آپ کو ذلیل نہیں کر رہا, آپ کی بے عزتی نہیں کر رہا, بلکہ وہ آپ کو تنہائی میں بھی سمجھا رہا ہے, آپ کو لوگوں کے سامنے بھی سمجھا رہا ہے اچھے طریقے سے, تو آف کورس آپ کو اس کی رائے کو اہمیت دینی ہے. تو آپ نے یہ 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بھئی میں سب سے برا ہوں, میں سب سے کمتر ہوں اور باقی سارے اچھے ہیں. اسی طرح آپ نے یہ بھی نہیں سوچنا کہ میں سب سے اچھا ہوں اور باقی سارے کمتر ہیں, باقی سارے برے ہیں. کیونکہ یہ جو توازن ہے, قدرت نے دنیا کے اندر اسی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کمیاں, کجیاں, کوتاہیاں ہم لوگوں میں رکھی ہیں. کسی ایک بندے کو اگر ایک خوبی اس کی ایکسیپشنل ہے, وہ لکھ بہت اچھا سکتا ہے, تو اس کی باقی چیزوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر کافی سارے پرابلمز ہوں گے, بہت سارے مسائل ہوں گے, بڑی کمیاں اور کجیاں ہوں گی. یہ ایک توازن برقرار, ایک انٹر ڈیپینڈیبلٹی کا سسٹم قدرت نے, انٹر کنیکٹڈنس کا سسٹم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے, قدرت نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ ہر بندے کو دوسرے بندے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ ایک چیز میں آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت اچھا گاتے ہیں, دوسرا بندہ بہت اچھا گٹارسٹ ہے, تیسرا بندہ ڈرم بہت اچھا بجاتا ہے, آپ بہت اچھے لائر ہیں, دوسرا بہت اچھا ڈاکٹر ہے, تیسرا بہت اچھا انجینئر ہے, چوتھا بندہ بہت اچھا پولیٹیشین ہے, ایک بندہ بہت اچھا ایتھلیٹ ہے, ایک بندہ بہت اچھا فوجی ہے اور ایک بندہ بہت اچھا پولیٹیشین ہے. اسی طرح سے لیڈرشپ کی ٹریڈز کسی کے اندر بہت زیادہ ہیں, کوئی کمیونیکیشن کے معاملے میں بہت آگے ہے, کوئی بندہ گاتا, مطلب مختلف طرح کی چیزیں. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے سورج کی اہمیت ناگزیر ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن سورج پانی کا کام نہیں کر سکتا. اسی طرح درخت جو ہیں ان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے, لیکن درختوں سے سمندر کا کام نہیں لیا جا سکتا. قدرت نے سمندروں کی اپنی اہمیت رکھی, درختوں کی اپنی اہمیت رکھی.
تو یہ چیز ایکسیپشنلزم سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے آپ کو. آپ کا آتھر یہی آپ کو سمجھاتا ہے کہ ایک اچھی زندگی کے لیے آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ بس ہر وقت اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے, اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہے. آپ کی کامیابی کا راز اس چیز میں مضمر ہے کہ آپ اپنی کجی کو, اپنی کوتاہیوں کو, ان کی بھی خود احتسابی کر رہے ہیں. اور یہ جو سیلف ورتھ ہے یہ ہمیشہ ایسوسیٹ کرتی ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ. بڑے لوگوں کو ہمیشہ بڑا بنتا آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک زینے سے دوسرے زینے پہ, تیسرے زینے پہ جاتے وقت یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہماری کمی کہاں پر تھی. اگر آپ ہر وقت خود کو پرفیکٹ سمجھیں گے, ہر وقت خود کو اسپیشل سمجھیں گے, تو کسی قسم کی کوئی امپروومنٹ, کوئی نالجبلٹی ڈیولپ ہی نہیں ہو سکے گی. اور اگر سب لوگ ہی اسپیشل ہوں گے تو پھر تو کوئی بھی اسپیشل نہیں ہوگا. اسپیشل ہونے کا, ایکسکلوسیولی اسپیشل ہونے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ میں کچھ چیزیں دوسروں سے بہت زیادہ, ہر چیز آپ دوسروں سے بہت زیادہ اچھے ہیں ہر چیز میں. تو اگر ہر بندہ یہی سمجھتا رہے گا تو پھر ایکسٹرا آرڈنری تو کوئی نہیں ہوا, سارے وہ آرڈینری ہو گئے دوبارہ سے. لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ زندگی میں مختلف مقامات پر آپ مختلف فیزز میں جب چیلنجز آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو کئی جگہوں پر رستہ بدلنا پڑتا ہے, یہ سوچتے ہوئے کہ یہ فیلڈ آپ کے لیے نہیں. اور اگر آپ اپنے آپ کو اتنا ہی اسپیشل سمجھتے رہیں گے کہ نہیں, جو میں سوچ رہا ہوں, جو میں کر رہا ہوں, جو میرا فیصلہ, میرے اندر عزم و ہمت اور استقلال اور دس اینڈ دیٹ وہ بہت زیادہ ہے, تو پھر تو بس آپ وہیں پر رہ جائیں گے. تھینک یو سو مچ.